اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع بعدد ما احاط به علمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتع فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين بحق محمد وعلى الطاهرين بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اللہم کل ولی کا کو شروع کر لیا، الہی عظم البلا ہماری ختم ہو گئی۔ تو جب ہم نے شروع کیا ہے اللہم کل ولی کا تو اس میں الحمدللہ میں نے کچھ پوائنٹس بتائے تھے، تقریباً 20 سے 25 پوائنٹس ایسے بتائے تھے کہ جو اس سورہ کے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو تھوڑا سا ہم آتے ہیں کہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو کیا یہ دعا ہمارے لیے کیسے کام کر سکتی ہے تو تھوڑا سا اس کو یہ بتاتی ہوئی جاؤں کہ قرآن میں سورہ انعام میں سورہ میں خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی دفعہ کہا، اور میں نے بہت اپنے درس میں اس چیز کو بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، تو اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم کہتا ہے کہ اے میرے محمد، جب میرا بندہ اپنے اوپر ظلم کرے اور تمہارے پاس آئے نا تو تم اس کے لیے استغفار کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، میرے بندے کے لیے نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ اپنے گناہگار بندوں سے بھی کتنی شدت سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں بھی ایک آیت ہے جس کو میں بہت دفعہ بیان کر چکی ہوں کہ خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس وَإِذَا جَاءُكَ، خداوند عالم کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس میرے بندوں میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ جو ایمان رکھنے والا ہے، میری آیتوں پہ ایمان شرط ہے دو چیزوں کی، ایک ایمان اور ایک اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھتے، جب وہ تمہارے پاس آتا ہے نا تو تم کل سلام علیکم، اے میرے حبیب تم ان سے بولو کہ تمہارے اوپر سلام ہو۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ گار بندے سے بہت محبت کرتا ہوں، تو یہ جو محمد اور آل محمد ہے نا، پورا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محمد اور آل محمد کو خداوند عالم نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت بنا کر بھیجا ہے کہ ہم ان سے کہہ سکیں کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ ایک دفعہ ایک عالم کی میں نے بات سنی اور مجھے بہت ہی خوبصورت بات لگی کہ یہ جو تفسیر تھی اس تفسیر میں بتاتے ہیں، جب قرآن کی آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب، جب میرا بندہ تمہارے لیے، میرے بندے میں سے کوئی ایمان، میری آیتوں پر ایمان رکھنے والے تمہارے پاس آتے ہیں تو تم جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جو ہے سلام کرو۔ حالانکہ جب جو باہر سے آتا ہے نا، ہمارے ہوتا ہے نا کہ جو باہر سے آتا ہے وہ سلام کرتا ہے نا، کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اے میرے حبیب، وہ جو باہر سے آتا ہے تم اس کو سلام کرو اور اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کو سلام کرو، اس کو بشارت دو، اس کو رحمت کی بشارت دو، مغفرت کی بشارت دو، یعنی اس کو تم بہت اچھی بشارتیں دیتے جاؤ کیونکہ وہ میری آیتوں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم پورے قرآن میں یہ کہتا ہے۔ تو جب اس عالم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد وہ آتا ہے رسول خدا کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ سے کہو نا مجھے معاف کر دے۔ رسول خدا اس کے لیے مغفرت فرماتے، اس کے لیے دعا فرماتے، اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ پھر گناہ کرتا ہے، آتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، آتا ہے۔ جب تیسری دفعہ آتا ہے تو رسول خدا کہتے ہیں کہ تم نے تیسری دفعہ گناہ کیا ہے اور پھر تم مجھ سے کہتے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں کہ یا محمد، میرا حبیب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہو اے محمد کہ یہ جو میرے گناہ گار بندے ہیں نا، وہ چل ہی تمہارے آسرے پہ چل رہے ہیں، یہ جی ہی تمہارے سہارے پہ چل رہے ہیں، جی رہے، کھا پی رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹاؤ۔ تو
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اللہ کہتا ہے، آپ کا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ جتنی دفعہ تمہارے دروازے پہ آئے نا، اتنی دفعہ تم میرے دروازے پر آ کر اس کے لیے استغفار کرو، اور مجھے یہ خوشی ہوتی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد اور آل محمد کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے ذریعہ بنایا۔ میں وہی کہتی ہوں نا، خدا ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، تم نے کیا کیا نہیں کیا ہمارے لیے، تم تو رحمت للعالمین ہو۔ تو یہاں پر یہ جو دعا ہے اللہم کل ولیک، یہ کس طرح سے ہمارے اوپر کام کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے کام کرتی ہے جیسے نہیں اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہو تو پھر سلام کرنا مستحب ہوتا ہے، جواب دینا واجب ہوتا ہے نا۔ جب ہم امام کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، کہ اے اللہ تم اپنے حجت ابن الحسن اپنے ولی کے لیے یہ کام کر دو، تو پھر وہ کام خداوند عالم نے سارے امام کو دیے ہوئے، امام مہدی آخر الزماں کے ہاتھ میں حفاظت کرنا، لمبی زندگی، صحت، سلامتی، حاجت کو قبول کرنا، دشمنوں سے محفوظ رکھنا، یہ ساری چیزیں امام مہدی آخر الزماں ہمارے لیے کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے نہیں ہم سلام کرتے ہیں، سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب ہوتا ہے، تو وہ جب ہم ان کے لیے دعا پڑھتے ہیں تو وہ اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر لوٹا دیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ رحمت کا دروازہ ہے۔ ایک کنیز آتی ہے نا امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور ایک امام کو پھول جو ہے وہ ہدیہ کرتی ہے، تو امام حسین نے اس پھول کو لیا اور کیا کیا، امام حسین نے ایک پھول کے بدلے میں کنیز کو آزاد کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی چیز کے بدلے میں کیا کیا نہیں دیا۔ ہم بی بی زینب کو دیکھتے ہیں کہ جو شخص بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اور امام زین العابدین کو جب لے کر آئے تھے نا شام سے دوبارہ سے مدینے میں لے کر آئے تھے، تو بی بی نے کیا کہا تھا، اس شخص کو اتنے ہدیے دو، اتنے ہدیے دو کہ یہ خوش ہو جائے۔ یہ محمد اور آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ انسان کی عقل میں، اس کی سوچ اور اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ کریم ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حاتم طائی کے دروازے پہ جو جاتا ہے نا، حاتم طائی اس کو بہت دیتا ہے، لیکن محمد اور آل محمد کے دروازے پہ حاتم طائی کے دروازے پہ جتنی دفعہ جاؤ وہ اتنی دفعہ ملتا ہے، لیکن محمد اور آل محمد کے دروازے پہ ایک دفعہ جاؤ اتنا ملتا ہے کہ دوبارہ لینے کی یعنی دوبارہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو محمد اور آل محمد کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک دفعہ ملتا ہے کہ جب عاشور کا دن تھا اور میرے مولا امام حسین جب شہید ہونے لگے، شمر امام حسین علیہ السلام کی چھاتی مبارک پر بیٹھا ہوا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ زمین کو تھپ تھپایا، تو کسی نے امام سجاد سے پوچھا، امام زین العابدین سے پوچھا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ جب شمر امام حسین کی چھاتی پر بیٹھا ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے زمین کو تھپ تھپانا شروع کر دیا، کیوں؟ اس وقت امام زین العابدین بتاتے ہیں کیونکہ جب شمر امام حسین کی چھاتی پہ بیٹھا اور اس نے چاہا کہ امام کی گردن پر خنجر چلائے، اس وقت زمین کو تیش آ گیا، جوش آ گیا، اور زمین چاہنے لگی کہ اپنے بسنے والے کو نگل جائے، کھا جائے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے زمین کو تھپ تھپایا تاکہ زمین کالم ہو جائے، خاموش ہو جائے، ساکن ہو جائے، ساکت ہو جائے۔ اس وقت جب زمین اور آسمان میں کوہرام بپا تھا، جب فرشتوں میں کوہرام بپا تھا، تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چل رہا تھا اور امام حسین کی رگوں کو کاٹا جا رہا تھا کند خنجر سے، اور پھر سب یہ دیکھ رہے تھے کہ کب سر حسین کو نیزے پر اللہ اکبر کر کر بلند کیا جائے۔ اس وقت جب سر حسین کو بلند کرنا چاہا تھا تو چاروں طرف سے 1,24,000 انبیاء زمین پہ انہوں نے گھیر لیا، ہر طرف سے ہر مخلوق آ کر امام حسین کے پاس آئی تھی، اس کو گھیراؤ میں لے لیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، 1,24,000 انبیاء کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر رونے لگے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کی خاک کو اٹھاتے، سر میں ڈالتے اور گرتے اور پھر گر پڑتے، اور پھر تمام انبیاء ان کو اٹھاتے۔ فاطمہ الزہرا آئی تھی، علی آئے تھے،
اس وقت جب کوہرام بپا تھا، اور سائنس نے بھی اس بات کو تحقیق کی ہے، جب لندن اور کینیڈا میں جب دیکھا گیا تھا کہ کچھ کافی ہزار سال پہلے دنیا میں جتنے بھی دودھ تھا، جو دودھ سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ خون ہو گئی تھی اس جگہ پر بھی. تو تب انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے آخری نبی کے نواسے کو جس وقت شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی دودھ اور پانی یہ ساری چیزیں تھیں وہ خون ہو گئی تھی. تو جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا، جب امام حسین کے سر مبارک کو نو کے نیزہ پر اٹھایا جا رہا تھا اللہ اکبر کہہ کر، اس وقت پوری دنیا میں کوہرام تھا، خون کی بارش شروع ہو گئی تھی. اس وقت فرشتوں میں کوہرام بپا ہو گیا. زمین کو تو امام حسین نے کالم کر دیا، لیکن فرشتوں میں ایک کوہرام بپا تھا کہ اے اللہ آج قیامت آ جائے، آج سب کچھ ختم کر دو. فرشتے خاموش نہیں ہو رہے تھے اس وقت. اس عالم کو خاموش کرنے کے لیے خداوند عالم کے پاس بقیت اللہ تھا. اللہ نے کیا کیا؟ نور بقیت اللہ کو ظاہر کیا. کیسے ظاہر کیا؟ کہ اللہ نے پردوں کو ہٹایا اور لوگوں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ ایک نور ہے جو کبھی قرات کرتا ہے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں جاتا ہے. اس وقت فرشتوں نے جب دیکھا اور اللہ سے پوچھا اے اللہ یہ کون ہے؟ تو اس وقت خداوند عالم نے بتایا کہ یہ ہے میرا مہدی، یہ ہے حجت اللہ، یہ ہے ولی اللہ، میں اس کو بھیجوں گا، یہ آئے گا، یہ قائم ہے، یہ قیام کرے گا اور یہ آ کر امام حسین کا بدلہ لے گا. اس وقت پوری کائنات کے جو فرشتے تھے وہ خاموش ہو گئے. میں بچپن میں ہمیشہ سوچتی تھی جب بھی میں مجلس میں جاتی تھی کہ جب فرشتوں میں کوہرام تھا، انبیاء میں کوہرام تھا، تو یہ اللہ نے ان سارے فرشتوں کو کیسے خاموش کیا؟ پوری کائنات کو اللہ نے کس چیز کی وجہ سے خاموش کیا؟ اور جب میں نے سرچ کی اور جب میں نے دیکھا اور مجھے پتہ چلا کہ یہ خداوند عالم نے امام مہدی کی ذات ہے جس سے اس کائنات کو امام نے خاموش کیا. وہ مہدی جس کے لیے ہم دعا پڑھتے اور جو دعا پڑھتے ہیں وہ مہدی ہمارے لیے ہی وہی دعا پڑھتے ہیں اور دن رات دعا پڑھتے ہیں ہمارے لیے. وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے. جب میں نے چیز پڑھی تو میری عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ اے اللہ اس مہدی کو جب تم نے اس دنیا میں پیدا کر کے بھیجا، حجت ابن الحسن کو تم نے جب بھیجا تو اس کو تم نے ہم جیسے گناہ گاروں کو دیا. کچھ تو بات ضرور ہوگی جو تم نے ہمارے اندر دیکھی ہوگی کہ جو تم نے مہدی کی ذات کو ہمیں عطا کیا. اور وہ مہدی، میں کہتی ہوں نا، وہ مہدی جس کے اندر 1,24,000 انبیاء کی صفات ہیں. خود رسول خدا نے فرمایا کہ مہدی وہ ہے جس کے اندر 1,24,000 انبیاء کی صفتیں تو ہے ہی ہے، پر 14 معصومین کی صفتیں بھی مہدی کے اندر موجود ہیں. اور وہ مہدی ہمارے ساتھ ہے، ہماری سنتا ہے، ہمارے دکھوں کو دور کرتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ حدیث میں ملتا ہے اور آغا بہجت بھی کہتے ہیں کہ جب تمہارے زبان جو ہے وہ تمہارے زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں وہ اتنی جلدی تمہاری کانوں تک نہیں پہنچتے ہیں جتنی جلدی امام مہدی کے پاس پہنچتے. کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ تم نے وہ ذات جس ذات کے صدقے میں کائنات کے فرشتے جو رو رہے تھے، کوہرام بپا تھا، خاموش کیا، وہ تم نے ہمیں دی، وہ ہمیں دیا، وہ مہدی ہمیں دیا اور ہم ان کے لیے دعا پڑھتے. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس چیز کو بھی ہم نوٹ کر لیں کہ جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، رجب کا مہینہ آ گیا جس میں شہادتیں بھی ہیں، جس میں ولادتیں بھی، جس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے، جس میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولادت، امام باقر علیہ السلام کی، علی اصغر کی ولادت ہے. تو اس رجب کا مہینہ آ گیا جس میں ہم دعائیں مانگتے ہیں. اس کے لیے خاص فرشتے ہیں، اس کے لیے خاص اوقات ہیں، اس کے لیے خاص اللہ نے فوراً دعاؤں کو پکڑنے کے لیے انتظام کیا ہے. تو یہاں پر جب ہم دعا پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن کی سورہ پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں، سوچ کے پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ جب ہم آتا ہے نا، اس کی قیمت، اس کی ویلیو اس سے کہیں گنا زیادہ ہو جاتی ہے جس کے الفاظ کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا.
تو کیوں نہ ہم اپنی دعاؤں کو سمجھ کے پڑھیں. اور جب یہ ہم پڑھیں گے نا رجب کے مہینے میں، جب ہم پڑھیں گے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ. میں نے ایک دفعہ اس دعا کی تفسیر کی تھی، ترجمہ کیا تھا. تو میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کے ساتھ ایک پرابلم ہو گیا، کچھ اس کا ہو گیا تھا، ایکسیڈنٹ کچھ ہو گیا. لیکن وہ کہتی جیسے ہی وہ ایکسیڈنٹ ہونے لگا نا، فوراً سے وہ کہتی ہے کہ میں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور میں نے اللہم کل ولی کی پوری یہ دعا پڑھی. اور جیسے میری ابھی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جو ان کے شوہر تھے، بچے، سب کے سب صحیح سلامت اس میں سے نکل کے آ گئے. اور وہ اس نے مجھے فون کر کے بتایا، اور وہ رو رہی تھی، کہتی کہ واقعاً امام زمان علیہ السلام کی اس دعا نے معجزہ کر دی کہ جو ہم امام کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں امام پلٹا کے ہمیں دے رہے ہیں. تو جب ہم اللہم کل ولی کا میں آتے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا اللہم کی ترجمہ میں نے کر لیا تھا. کن میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ کن جو ہے وہ فعل امر ہے، اور فعل امر جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو جب اللہ بندوں سے کہتا ہے تو وہ واجب ہوتا ہے، اور اگر نہ کرے تو اس کے اندر ایک عذاب ہوتا ہے. کرو، تمہارے ہر حال میں تمہیں یہ کرنا، اگر نہیں کیا تو تمہارے اوپر عذاب ہوگا، سختی ہوگی. جو بھی اللہ نے قانون رکھا ہے اس سے نہیں ہٹ سکتے. اور جب اللہ کی طرف سے جب ہم کہتے ہیں اللہ کو کہ اللہ تم کر دو، تو ایک درخواست ہوتی ہے، اور بہت چاہت کے ساتھ، طلب کے ساتھ ہوتی ہے، بہت مان کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ رد نہیں کر سکتا. تو جب ہم کہتے ہیں اللہم کن، اے اللہ تم کر دو، کس کے لیے؟ اللہم کن لولیک. بہت زیادہ جب آپ بکس پڑھتے ہو، بہت زیادہ علماء کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو ولی ہوتا ہے، ولایت اسی میں سے نکلا ہے. پہلے ولی جو ہے وہ امام علی ہے، علی ولی اللہ. تو علی ولی اللہ کی میننگ کیا ہو جاتی ہے؟ علی کی تو میں انشاءاللہ جب ایک دفعہ کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ کروں گی. اور ولی کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ تولا کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ تولا اسی روٹ ورڈز میں سے آتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں ولایت، تو ولایت کی قسمیں ہوتی ہیں. ولایت تکوینی ہوتی ہے، ولایت تشریعی ہوتی ہے، ولایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ولایت فقیہ ہوتے ہیں، ولایت جو خود انسانوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کے، اس کو ولی بنا دیا، اس کو ووٹ دے کر ولی بنا دیا. یہ انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن خاص جو ولایت ہوتی ہے جو وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اللہ نے ایک ولی بنایا اپنا اس زمین پہ، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء ولی نہیں ہیں. تو ولی کی روٹ میننگ میں آتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں آؤں گی حجت کی طرف کہ حجت کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے اللہم کل ولی کا یا علی ولی اللہ جب پڑھیں گے، اور جب ہم پڑھیں گے کہ امام مہدی جو ہے وہ ولی ہے اللہ کے، تو اس میں آج سے ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی. اور پھر انشاءاللہ حجت اللہ کی بھی بات پتہ چل جائے گی. پھر دوبارہ ڈاؤٹ نہیں رہیں گے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک دفعہ صرف آپ مجھے ایک دفعہ بتاؤ کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہو، اچانک سے کوئی آپ سے سوال کرے کہ بتاؤ ولی کی میننگ کیا ہے، وسیع کی میننگ کیا ہے، آپ کہتے ہو علی جو ہے وہ وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مولا کائنات. یا جب آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ ہے، یا جب میں کہتی ہوں اللہ الصمد جب آپ پڑھتے ہو، جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو، قل هو اللہ احد اللہ جب آپ پڑھتے ہو، تو پھر اگر آپ سے کوئی سوال کرے، غیر مسلمان اگر آپ سے سوال کرے، تو آپ جواب دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے نا. کیوں؟ ہم بڑے جوش میں بڑے نعرے لگاتے ہیں. سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن علم کا ہونا واجب ہے. جب میں اللہم کل ولی کو پڑھتی ہوں، جب مجھے پتہ ہے میں جس کے لیے پڑھ رہی ہوں وہ کیا ہے، تو اس کا جو درجہ ہے، جو علم کا درجہ ہے، وہ کئی گنا زیادہ دوسروں سے ہو جاتا ہے. اور رسول خدا کی بھی حدیث ہے کہ 2 چیزوں میں حسد، یا 2 چیزوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا جائز ہے. ایک ہے حسد کرنا علم میں، کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، اب میں اسٹرگل کروں گی، محنت کروں گی، مجھے زیادہ ہونا چاہیے میرے پاس. اور ایک خیرات کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں. تو ان چیزوں میں ہونے چاہیے. تو پھر ابھی آتی ہوں اللہم کل ولی کا. ولی کا مطلب ہوتا ہے، اب میں بہت زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گی، پھر صرف اس کی میننگ میں جاؤں گی. ولی کا مطلب ہوتا ہے ولیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 لوگ آپس میں اتنے نزدیک، اتنے چپکے ہوئے کہ ان کے اندر کوئی تیسرا نہ ہو. روٹ میننگ ہے ولی کی، بالکل قریب، اتنے قریب کہ تیسرا اس کے بیچ میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ولی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ
مرنے والے کا جو مال ہے وہ اس کے ولی کو ملے گا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کے اتنے کوئی نزدیک کے جو اتنا نزدیک کہ کوئی تیسرا رشتہ اس کے بیچ میں نہیں آ گیا. تو سب سے نزدیک اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر پھر آگے وہ جو رشتے ہوتے ہیں اگر وہ یہ نہیں ہے تو پھر وہ ہوتے ہیں نہیں. اتنا نزدیک کہ تیسرا کوئی اس کے بیچ میں نہ آ سکے اس کو کہتے ہیں ولی. تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی، محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ہے، علی ولی اللہ ہے، امام مہدی ولی اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں وہ صرف وہ ذات ہے جو اللہ کے اتنے نزدیک ہے کہ ان کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی تیسرا شخص، کوئی تیسری ذات یا کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں. وہ اتنے اللہ کے نزدیک ہیں. اللہم کن لولیک، اپنے ولی کے لیے. اور دوسری چیز جو آتی ہے ولی میں وہ یہ آتی ہے کہ جو پراپرٹی اور چیزوں کا وارث ہوتا ہے. تو اے اللہ کر دو تم اپنے ولی کے لیے جو مہدی ہے، یعنی اے اللہ مہدی علیہ السلام جو ہے وہ تمہارے اتنے نزدیک ہے کہ کائنات میں مہدی اور تم بالکل جڑے ہوئے ہو اور بیچ میں کوئی تیسرا ہے ہی نہیں، اور تمہارا ولی ہے. یعنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، وہی حدیث میں بھی ملتا ہے نا، آسمان سے جو رحمتیں برستی ہیں وہ مہدی کی وجہ سے برستی ہیں، اور آسمان زمین سے جو چیزیں ابھر کے جاتی ہیں وہ مہدی کے ہاتھ سے اوپر جاتی ہے. تو ولی ہو گئے نا، اللہ کی چیزوں کے مالک اور وارث ہو گئے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین، حدیث میں ہے کہ زمین اپنے رہنے والوں کو کھا نہیں جاتی کیونکہ مہدی کی وجہ سے ہے. اگر امام مہدی حجت اللہ زمین پہ نہ ہوتے تو کب زمین اپنے رہنے والوں کو کب سے کھا چکی ہوتی. لاسٹ میں ابھی آتی ہوں ایک لفظ کی طرف، اللہم کل ولی کا. اور بہت زیادہ ولی ولایت فقیہ ہوتے ہیں، ہمیں اس کی بحث پہ میں نہیں جانا چاہتی، لیکن ولیہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ولیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نزدیک. لیکن جب ہم عربی زبان میں اسی ولی کو، میں بہت زیادہ عربی میں نہیں آنا چاہتی، لیکن عربی زبان میں کچھ چیپٹرز ہوتے ہیں، کچھ تشدید لگائی جاتی ہے، پھر اس چیپٹرز میں جو ہے وہ روٹ ورڈز کو ہم لے کر اس کو چینج کر دیتے ہیں. تو جب ہم ولی کو ایک اور چیپٹر میں لے جاتے ہیں جہاں تشدید آ جاتی ہے اور پھر اس کے اندر اس لفظوں کے اندر ہیر پھیر ہو جاتی ہے، تو پھر ہو جاتی ہے تولا. اور تولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیر دینا، یعنی دور ہو جانا. تو یہاں پر ہے ولی یعنی نزدیک، میں نے ابھی بتایا. اب پھر آتے ہیں اللہم کل ولیک الحجت، وہ جو تمہارے لیے حجت ہے. ابھی حجت کی جو روٹ میننگ ہے اس میں تھوڑا سا بعد میں آتی ہوں، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے ہمارے پاس سورہ انعام کی آیت نمبر 149 میں، اور بھی 3-4 قرآن کی سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی سورہ ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن میں نے یہاں پر جو ہمارے ٹاپک سے ملتا جلتا ہے وہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 149 میں 149 میں خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ کل کہہ دو فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ جتنی بھی حجت بالغہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے. اب دیکھیں خداوند عالم نے کتنا کلیئرلی کہا، کیا کہا؟ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دو کہ حجت اللہ البالغہ، جو حجت خدا ہے، حجت اللہ البالغہ جو ہے وہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اور ولو شاء، اور اگر اللہ چاہتا، لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کافروں کو ہدایت دے دیتا اس حجت کے ذریعے سے. تو یہاں پر حجت کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے، اور قرآن میں جو حجت کا لفظ آیا ہے وہ کن کن الفاظ میں، کن کن میننگ میں آیا، اور حجت جو ہے وہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، یہ سب انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی اور ڈیٹیل سے بتاؤں گی انشاءاللہ. جب ہم کہتے ہیں نا مہدی کے لیے حجت اللہ ہے، اور امام بھی فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی الخلق و فاطمۃ الزہرا حجت علینا، کہ تمام ائمہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حجت مخلوقات کے اوپر، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمارے اوپر حجت ہیں. تو میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ حجت کو بتاؤں گی. حجت نکلا ہے حجج سے، حج بھی اسی سے نکلا ہے. کیوں امام کو حجت کہتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے،
اور پھر اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا کیسے ہم اس کو سمجھیں اور ہمارے لیے سمجھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں گی، اور پھر انشاءاللہ آگے بھی تھوڑا سا بتاؤں گی، اور پھر اللہم کل ولی کہ جب ہماری ختم ہو جائے گی تو تھوڑا سا رجعت کے بارے میں بھی کروں گی، اور پھر تھوڑا سا ظہور کے بارے میں کہ کیا یہ فلسفہ کیا ہے انتظار کا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا کروں گی، اور بہت زیادہ نشانیوں کی طرف نہیں جاؤں گی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں نشانیوں کی طرف اس لیے نہیں جاتی کہ ہمیں پہلے سے ہمیں امام کی کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، تو ہمیں نشانیوں کی طرف جا کر ہمیں علم ہونا چاہیے، نالج ہونی چاہیے، لیکن نشانیوں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ کافی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ ہو کر رہیں گی، اچانک ہوں گی، اسی وقت بھی ہو سکتی ہیں، کبھی بھی ہو سکتی ہیں، اللہ جب بھی چاہے جب بھی کر سکتا ہے، اور کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو نہیں ہوں گی، جو کچھ ایسی نشانیاں جو ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو جن کے بارے میں ملتا ہے کہ پاسبل ہے کہ ہو بھی اور نہ بھی، یعنی بہت اس کے بارے میں پاورفل احادیث نہیں ملتی ہے۔ تو صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔